اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت ابن جوزی محدث رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ بہت بڑے شیخ تھے اپنے وقت کے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کی توبہ کے واقعات اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حبیب اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا آدمی اور مالدار شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا اور خرچہ اس کا کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی اس کی عمر 20 سال تھی اور وہ بچی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی۔ اس شخص کے پاس بہت سارے پیسے اور روپیے تھے۔ اس شخص نے کوئی حکیم کوئی طبیب اپنے وقت کا نہ چھوڑا، لیکن اس کی بیٹی صحیح نہیں ہوئی تو حضرت حبیب اجمیر رحمۃ اللہ علیہ اسے فرماتے کہ تو توبہ کر جا، اور وہ شخص روز توبہ کرنے کا وعدہ کر کے چلا جاتا، جس طرح بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب رمضان شریف آئے گا تو ہم پکی اور سچی توبہ کر لیں گے اور پھر عمرہ کر لوں، پھر میں بالکل نیک بن جاؤں گا۔ جس طرح ہم وعدے کرتے ہیں اسی طرح وہ بندہ بھی روز حضرت حبیب اجمیر رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ کرتا اور نکل جاتا۔ ایک دن وہ شخص صبح حاضر ہوا حضرت حبیب اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اور آ کے کہنے لگا، حضور میں توبہ کرنے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آج کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور میری زندگی میں ایک 14 سال کا نوجوان آیا ہے، اس کا کردار مجھے توبہ کروا گیا۔ یہ دیکھیے کہ کتنے سال کا نوجوان، صرف 14 سال کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کردار مجھے توبہ کروا گیا۔ تو حضرت حبیب اجمیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا کیا؟ تو سنیے گا غور سے اس واقعے کو اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ گھر میں کچھ مہمان آنے تھے، میں کل بازار گیا سودا سلف خریدنے کے لیے اور میں نے سامان کچھ زیادہ خریدا۔ 10 کلو مچھلی تھی اس میں اور کچھ اور بھی کھانے پینے کا سامان تھا۔ وہاں پر بہت سارے مزدور تھے، جس طرح آج بھی اگر کبھی دیکھے تو بہت سارے چوکوں میں بہت ساری جگہوں پر ہمارے بھی علاقوں میں مزدور کھڑے ہوتے ہیں صبح سے شام تک کہ کاش انہیں کوئی کام پہ لے جائے۔ تو وہ فرماتے کہ وہاں پر مزدور بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں مزدوروں کے اندر ایک 14-15 سال کا نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے اسے کہا، بیٹا مزدوری کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا، حضرت مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو مزدوری کرنے کے لیے ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ تو آپ کہنے لگے کہ بیٹے یہ میرا سامان ہے اور اس جگہ پر پہنچانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، میں 3 دینار لوں گا۔ مزدوری طے ہو گئی اور اس بچے نے سامان اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا اور وہ بچہ میرے ساتھ ساتھ چل دیا۔ ابھی تھوڑا سا ہی ہم آگے گئے تھے کہ ظہر کی اذان ہوئی۔ وہ بچہ کہنے لگا، چاچا جی اگر اجازت ہو تو ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ عمر اس بچے کی کتنی؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے عشق کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ جہاں پر اذان کی آواز سنائی دی وہاں پر سجدہ کرنے کو دل بے تاب ہو گیا۔ عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دلوں، پھر منو کھیڈا پل دیاں پل گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے بیکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدی نہ رلدی، لیکن ہن تے رلدی رل ہی گئیاں۔ وہ بچہ کہنے لگا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں نماز پڑھ لوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کہا ہاں پڑھ لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر اپنا سامان رکھ کے بیٹھ گیا۔ وہ بچہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ باقی نمازی ذرا دیر سے آئے لیکن وہ بچہ جلدی چلا گیا۔ سب سے پہلے وہی بچہ جب مسجد سے باہر نکلا، یعنی گیا وہ سب سے پہلے اور باہر بھی نکلا سب سے پہلے، تو میں نے کہا بیٹے ابھی تو باقی نماز پڑھ رہے ہیں۔
تو وہ بچہ کہنے لگا کہ چاچا میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں، کہیں تو یہ نہ سمجھ لے کہ میں کام چور ہوں۔ کہتے ہیں وہ بچہ جلدی آ گیا اور اس بچے نے دوبارہ سامان اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھا اور چلنے لگا۔ تو کہتے ہیں میں بہت متاثر ہوا اس کی اس بات سے۔ رستے میں گرمی ذرا زیادہ تھی، اس کو پسینہ آیا تو میں نے کہا بیٹے سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو وہ نوجوان، وہ بچہ پیارا سا کہنے لگا نہیں چاچا، میں نے 3 دینار مزدوری طے کی ہے، اگر سامان آپ اٹھائیں گے تو پھر میں مزدوری پوری نہیں لوں گا، کیونکہ پھر میرا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ وہ فرماتے کہ میں اور حیران ہوا اور اس بچے کو گھر لے گیا اور اندر جا کر بیوی کو بتایا کہ نوجوان بہت نیک ہے، لا 3 دینار اس کو مزدوری دینی ہے۔ بیوی نے مجھے 3 دینار دیے اور وہ میں نے 3 دینار اس بچے کے ہاتھ پہ رکھے۔ بیوی کہنے لگی اگر بچہ بہت نیک ہے اور آپ اس سے متاثر ہو گئے ہیں تو اسے کہیں کہ دوپہر کا کھانا کھا لے، کھانا تو پکا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جا کر جب اس کے ہاتھ پر پیسے رکھے یعنی 3 دینار، اور میں نے کہا بیٹا میری ایک بات مانو گے؟ تو اس نے اپنے ہاتھ پر اپنے پیسوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا چاچا آپ کا نمک میں نے لے لیا ہے، اب تو آپ کی بات مانوں گا۔ تو میں نے کہا بیٹا دوپہر کا کھانا پکا ہے کھا لو۔ عام دن تھے، رمضان المبارک بھی نہیں تھا۔ تو وہ شخص کہنے لگا اس نوجوان بچے کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی اور کہنے لگا نہیں بڑی مہربانی۔ تو میں نے کہا بیٹے روٹی کھا لو وقت تو ہو چلا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جب میں نے اصرار کیا تو وہ کہنے لگا چاچا اصل بات یہ ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو اپنی نیکیوں کو بھی دوسروں سے چھپاتے تھے۔ یہ دیکھیے کہ صاحب ایمان، لوگوں کے تقوی کا نور۔ وہ بچہ کہنے لگا میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹے پھر شام تک کیا کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا کچھ بھی نہیں، جس دن میں 3 دینار کما لیتا ہوں پھر سارا وقت یا تو میں شام تک قرآن پڑھتا رہتا ہوں یا پھر اپنے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ اور ہم سارے تو ایسے ہیں کہ ہمیں چاہے جتنا مرضی منافع ہو جائے لیکن ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے پر وقت نہیں نکالتے، اور ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، اور ہمارا پیٹ ایسا ہے کہ لاکھوں کروڑوں بھی چلے جائے تو نہیں بھرتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح ارشاد مبارک ہے کہ سوائے قبر کی مٹی کے علاوہ پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یعنی اگر قناعت اختیار کرنی ہوگی تو خود ہی کرنی ہوگی، ورنہ نفس کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ جس دن میں 3 دینار کما لیتا ہوں اس کے بعد پھر قرآن اور یا درود و سلام میں پڑھتا رہتا ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹے اگر افطاری میرے ساتھ کر لیتے ہو؟ تو وہ نوجوان بچہ کہنے لگا کوئی حرج نہیں، بس آپ مجھے مسجد کا پتہ بتائیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں اس بچے کو مسجد چھوڑ آیا اور مغرب کے بعد لینے گیا تو اس بچے نے کہا کہ میں نے روزہ پانی سے افطار کر لیا ہے، میرا گھر بڑا دور ہے، فکر نہ کریں، میں رات کو آپ کے گھر میں ہی رکوں گا اور عشاء کے بعد کھانا کھاؤں گا۔ وہ کہنے لگے کہ عشاء کے بعد میں اس نوجوان بچے کو گھر لایا، کھانا کھلایا اور اس کو جگہ دی سونے کے لیے۔ مہمان خانے میں وہ سو گیا اور کہنے لگے کہ 20 سال کی میری معذور بیٹی، ہم ترس گئے تھے کہ وہ بیٹی اپنی ٹانگوں پہ چلے۔ جب اس کو کھانا کھلانے کے لیے ہم گئے تو ہم نے باتوں باتوں میں اسے بتایا کہ ایک بڑا نیک نوجوان آیا ہے اور یہ خوبیاں ہم نے اس کے اندر دیکھی ہے۔ کھانا کھلایا ہم نے اسے، اس کے بعد بیٹی اپنے کمرے میں سو گئی اور ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ جب سحری کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی تو دل کو گھبراہٹ ہوئی کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو باہر سے بیٹی بولی ابا جی دروازہ کھولو۔ تو کہنے لگے کہ ہم پریشان ہو گئے کہ بچی اس وقت دروازہ کھولا تو ہماری تو چیخیں نکل گئی۔ وہ بچی جو 20 سال سے چلی نہیں تھی، وہ کبھی دوڑ کے ادھر جاتی، کبھی دوڑ کے ہماری طرف آتی، کبھی دائیں نکلتی، کبھی بائیں نکلتی،
तो हमने कहा बेटी ये क्या हुआ? तो कहने लगी वो बेटी ये बच्ची आपने कहा था कि एक नेक नौजवान आया है। तो मैं सोचती रही अचानक मेरे जहन में ख्याल आया, ए अल्लाह अगर वो वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफा ही अता फरमा दे। वो बच्ची कहती है कि अभी लफ्ज मेरे पूरे भी नहीं हुए थे, मेरी टांगों में हरकत पैदा होनी शुरू हो गई तो मैं उठ के चलने लगी। ये सारी बातें सुन के वो कहने लगे कि हम मियां बीवी उस नौजवान बच्चे के कमरे की तरफ दौड़े। दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया, देखा तो कमरा खाली था, गए तो कमरा खाली था और एक रुका वहां पर मौजूद था। उसको पढ़ने लगे तो उस पर लिखा हुआ कि मुझे मालूम था मेरी हकीकत खुल गई है। अगर आपको मुझसे बड़ा प्यार हुआ तो मेरे पीछे मत भागना और तौबा करके अल्लाह वाले बन जाओ। मस्जिद की हाजिरी दो, कुरान पाक से दिल लगाओ। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपना तवाफ करवाते हैं। मैं तुम्हें ये दर्स दे रहा हूं कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले बन जाओ। तो वो शख्स कहने लगा हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह से कि वो 14 साल का नौजवान बच्चा आया, मेरी भी जिंदगी बदल गया और मेरे घर की तकदीर भी बदल गया है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आपको ये वाकया सुनाने का मकसद ये था कि जो अल्लाह का बंदा है या अल्लाह की बंदी अल्लाह को याद करते हैं, उसके हुजूर तौबा करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला उनका दोस्त बन जाता है और फिर वो जो कहते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआओं को सुनता है और कबूल करता है। तो आज का जो हमारा मौजू है ये दूसरे अशरे की दुआ का है। इसको आप 11वें रोजे से लेकर 20वें रोजे तक सुबह शाम 100 बार भी पढ़ ले तो भी बहुत बेहतर है और चलते फिरते भी पढ़ते रहें। 5 वक्त की नमाज पढ़ें, रमजान के रोजे रखें। और वो मेरी बहनें और बेटियां जो किसी वजह से रोजे नहीं रख सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, फिर भी वो इस्तगफार जरूर करें और इस्तगफार से इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ भी कबूल होगी। इसको पढ़ें और पढ़ के अपने अल्लाह से दुआ करें अपनी हाजत के बारे में, अपनी मुश्किलात और परेशानियों के बारे में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और इसका तर्जुमा ये है, मैं अल्लाह से हर गुनाह की बख्शिश तलब करता हूँ, यानी माफी मांगता हूँ जो मेरा रब है, और मैं तौबा करता हूँ। और एक इसका तर्जुमा ये भी है कि मैं अल्लाह ताला से तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ या मांगती हूँ जो मेरा रब है, और उसी की तरफ रुजू करता हूँ या करती हूँ। तो इस दुआ को चलते फिरते भी पढ़े। ये रमजान मुबारक का बड़ा मुबारक अशरा, जो दूसरा अशरा है ये मगफरत का है। तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह को मनाए अपने हक में। और जहां पर आप अपने लिए दुआ करें तो बाकी मुसलमान भाइयों बहनों इंसानों जन्नत के लिए भी जरूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलातों परेशानियों को खत्म करे और सबकी हाजात को अपने गैब के खजानों से पूरी करे। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। हो सकता है आपके एक शेयर करने से ये बात किसी के दिल पर असरअंदाज हो जाए, उसकी और उसके साथ हमारी भी निजात का जरिया बन जाए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला जल्दी एक नई वजीफे और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।